نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، داماد رسول سیدنا حضرت امام عثمان بن عفان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان شیعہ کتب سے کلپ حاضر ہے. یہ میرے پاس علامہ باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب. علامہ باقر مجلسی اعلی تشیع میں بلند پایا اور عظیم عالم شمار ہوتے ہیں. یہ ان کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے ان کے محدث شمار ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے حیات القلوب اور یہ ترجمہ بھی انہی حضرات کا ہے. مولوی سید بشارت حسین کامل مرزا پوری کا یہ ترجمہ ہے. جلد نمبر 2 ہے اور امامیہ کتب خانہ اندرون موچی دروازہ لاہور سے یہ کتاب مطبوع ہے. یہ میرے پاس صفحہ نمبر 653 ہے. حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 653. یہ جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ سماعت کرنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ شیعہ کتب کی روشنی میں سیدنا عثمان بن عفان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنا زیادہ اعتماد تھا. آپ حضور علیہ السلام کے کیسے عظیم الشان معتمد تھے اور حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے سچے عاشق رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انہوں نے طواف کعبہ جیسی عبادت کا انکار کر دیا. اب یہ روایت جو حیات القلوب میں مذکور ہے، سہیل حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور عثمان قریش کے پاس تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے سفیر قاصد نمائندہ بن کر تشریف لے گئے اہل مکہ کے پاس، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت رضوان لی. اور شیخ طبرسی کی روایت ہے کہ مشرکین نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو قتل کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے حرکت نہ کروں گا جب تک ان سے جنگ نہ کر لوں. کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب سماعت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں کتنی عظیم اہمیت ہے. لوگوں کو
بیعت کی دعوت دیتا ہوں، یہ فرما کر اٹھے اور ایک درخت کے سہارے پشت لگا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ مشرکین سے جہاد کریں گے اور نہ بھاگیں گے۔ کلینی کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کہ اگر وہ اس بیعت کو توڑیں گے تو ان پر گناہ عظیم اور شدید تر عذاب ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا کہنا کہ کعبہ کا طواف بھی کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کی اور احرام سے بھی باہر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے طواف کیا؟ عرض کی آپ نے چونکہ نہیں کیا تھا اس لیے میں نے بھی طواف نہیں کیا۔ شیعہ کتاب حیات القلوب کی یہ روایت سماعت فرمانے کے بعد آپ اس میں غور و فکر فرمائیں۔ پہلی بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے عظیم معتمد تھے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنا قاصد، اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا۔ دوسری بات، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے اس بات پر بیعت لی کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تیسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے جب بیعت کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جتنے بھی اس وقت موجود تھے ان تمام نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم کفار مشرکین سے جنگ کریں گے اور خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بیعت کی تو یہ کیونکہ ایک شرف تھا، ایک فضیلت تھی، تو امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سفیر بن کر تشریف لے گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دہنا دست اقدس انور اپنے دوسرے دست اقدس پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا دست مبارک قرار دیا بیعت کے سلسلہ میں۔ اور پھر صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ انہوں نے طواف کعبہ کر لیا ہوگا، صفا مروہ میں سعی کر لی ہوگی، یعنی انہوں نے عمرہ شریف ادا کر لیا ہوگا اور وہ انہوں نے احرام بھی کھول دیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان غنی پر کتنا اعتماد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی پر کتنا اعتماد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان ایسا نہیں کہ میرے بغیر وہ کعبے کا طواف کرے۔ سبحان اللہ،
اندازہ کیجئے اہل اسلام جس شخصیت پر خاتم النبیین سید العالمین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ علیہ السلام ایسا عظیم اعتماد فرمائیں، جن کے کامل الایمان ہونے کی گواہی خود آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں، ان کی شان اور عظمت کون بیان کر سکتا ہے کہ جن پر خود حضور اتنا اعتماد فرمائیں کہ عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کریں۔ کعبہ شریف سے بچھڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ کعبہ شریف کا طواف کرنا عظیم عبادت ہے، لیکن امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کعبہ شریف کا طواف کرنا، اس عبادت کو آپ نے قربان کر دی اور آنے والی نسلوں کو قیامت تک یہ سبق دے دیا کہ طواف عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا عشق، حضور کی محبت، حضور کا ادب و احترام، حضور کی تعظیم و تکریم، یہ سب عبادتوں کی جان ہے۔ تو یہ شیعوں کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے حیات القلوب، اس کا جلد نمبر 2 ہے، اس کا جلد نمبر 2 ہے، ترجمہ بھی انہی کے حضرات کا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی جو امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اہل تشیع حضرات، جب آپ کی کتابوں میں حضرت امام عثمان کی اتنی شان اور عظمت موجود ہے، تو پھر آپ کیوں حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں اور امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں؟ جن پر اللہ کے رسول نے اعتماد کیا، آپ کون ہیں ان پر اعتماد نہ کرنے والے؟ جن پر اللہ کے رسول نے اعتماد کیا، آپ ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو کیا آپ محب رسول کہلائیں گے؟ نہیں، آپ رسول پاک علیہ السلام کے مخالف کہلائیں گے، آپ دشمن رسول ہوں گے اگر آپ ان پر اعتماد نہیں کریں گے جن پر رسول اللہ علیہ السلام نے اعتماد کیا۔ یہ ہے میرے پاس کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ اہل تشیع کی مستند معتبر کتاب ہے اور اس کا جلد پہلا ہے۔ اس میں انہوں نے باب باندھا تزویج الامام امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ سیدہ نساء العالمین، کہ حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد فرمانا، نکاح کی تقریب کا منعقد ہونا، یہ انہوں نے باب باندھا ہے۔ اور یہ انہوں نے صفحہ نمبر 339 سے یہ ذکر شروع کرتے ہیں، ذکر و تزویج الامام امیر المومنین علیہ السلام، اور جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ صفحہ نمبر 348 پر ہے۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اہل تشیع کی مستند معتبر کتاب ہے، اس کا جلد پہلا ہے اور صفحہ نمبر 348 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ قال علی فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا الحسن انطلق الان فبدرعک واتنی بثمن حتی احیی لک ولابنۃ فاطمہ ما یصلحکما، کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نظر کرم فرمائی اور فرمایا اے ابو الحسن جاؤ اور اپنی زرہ کو فروخت کر دو اور اس کی قیمت میرے پاس لے کر آؤ۔
حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے فن طلقت و بیتو باربع مئات درہم من عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اپنی زرہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 400 درہم کے عوض فروخت کر لی. امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ مجھ سے خرید لی. فلما قبضت دراہم منہ وقبضت درع منی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دراہم پر قبضہ کر لیا، یعنی دراہم کو اپنے دستے مبارک میں لے لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ پر قبضہ فرما لیا. جب زرہ آپ نے لے لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابا الحسن لست اولا بالدرہم منک وانت اولا بالدراہم منی. لست اولا بالدرہم منک وانت اولا بالدراہم منی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اس زرہ کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. اس زرہ کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. میں آپ سے زیادہ اس زرہ کا حقدار نہیں ہوں. میں آپ سے زیادہ اس زرہ کا حقدار نہیں ہوں، اور ان دراہم کے آپ زیادہ حقدار ہیں. کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ فرماتے ہیں فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں. قال فإن الدرع ہدیۃ منی الیک. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زرہ میری طرف سے بطور ہدیہ تحفہ قبول فرمائیے. یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے عقد مبارک کا، شادی کا انتظام فرما رہے تھے. دراہم کی ضرورت تھی. آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زرہ فروخت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا. 400 دراہم کے بدلے زرہ کو خریدا کہ 400 دراہم بھی پیش کیے، اور وہ زرہ بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور ہدیہ نذرانہ تحفہ پیش کر دی. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسی محبت تھی، کیسی شفقت تھی، کیسا پیار تھا ان کے ساتھ. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں، آپ کے نزدیک اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ نہ ان سے زرہ فروخت کرتے، نہ ان کا ہدیہ قبول کرتے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہدیہ بھی قبول کیا. یہ اس بات کی بین دلیل ہے جو قرآن نے فرمایا ہے رحماء بینہم، کہ نبی کے اصحاب ایک دوسرے کے ساتھ رحیم و کریم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت فرمانے والے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زرہ بھی پکڑ لی اور درہم بھی لے لیے، اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خریدی اور 400 درہم بھی مجھے دیے اور زرہ بھی مجھے ہدیۃً واپس فرما دی. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فدعا لہ بخیر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی، خیر کی دعا فرمائی، جن کے لیے امام الانبیاء رحمت للعالمین خیر کی دعائیں فرمائیں،
جن کے لیے حضور علیہ السلام رحمت کی دعائیں فرمائیں، تو کوئی امتی مخلص ہو، کوئی امتی سچا ہو، تو پھر وہ بلا اس شخصیت کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کیسے کہہ سکتا ہے، ان کے ساتھ بدگمانی کیسے کر سکتا ہے جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے رحمت کی دعائیں فرمائی۔ تو حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت مولا علی شیر خدا سے پیار اور مولا علی شیر خدا کا حضرت عثمان غنی سے پیار اس روایت سے واضح ہوا۔ یہ ہے میرے پاس اہل تشیع کی نہج البلاغہ اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ یہ میرے پاس حمایت اہل بیت ریلوے روڈ لاہور کی مطبوعہ ہے، اور یہ میرے پاس ترجمے والی ہے۔ یہ ترجمہ بھی اہل تشیع کا ہے۔ اس کا خطبہ نمبر 163 کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ کہا، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کلام فرمایا، اس میں ایک یہ کلام ہے، اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ، اے عثمان بے شک آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے متعلق فرمایا کہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور پھر فرمایا قد رائیتا کما رائینا وسمیتا کما سمینا، جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے بھی دیکھا، جس طرح آپ نے سنا ہم نے بھی سنا، وصحبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صحبنا، جس طرح آپ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اسی طرح ہم بھی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی کہ جس طرح آپ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اسی طرح ہم بھی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اور پھر آگے 3 سطور کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشِيجَةَ رَحْمٍ مِّنْهُمَا، اے عثمان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی قرابت کے لحاظ سے ان دونوں سے زیادہ قریب ہو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بنسبت خاندانی اعتبار سے تم نبی پاک علیہ السلام کے زیادہ قریب ہو۔ وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ، اور تمہیں ایک طرح کی ان کی دامادی بھی حاصل ہے جو انہیں حاصل نہ تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ، کہ اے عثمان تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہو، تمہیں حضور علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل ہے، جبکہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ شرف حاصل نہیں، آپ کو حضور علیہ السلام کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ اس بات پر بین دلیل ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر شرف فضائل کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس صاحبزادیوں رضوان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ عقد نکاح کے بھی قائل ہیں، اور آپ کے نزدیک اگر نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی ایک ہوتی تو آپ یہ کیوں فرماتے کہ اے عثمان
تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا شرف حاصل کرنے والے. معلوم ہوا امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے. اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ایک نہیں تھی بلکہ حضور کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں. قرآن، سنت، احادیث مبارکہ اس بات پر بین اور واضح ان کے دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر بھی میں ایک علیحدہ کلپ بناؤں گا. تو آج کا میرا موضوع ہے امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت شیعہ کتب کے حوالے سے. تو یہ تمام شیعہ کتب کے حوالہ جات اس لیے پیش کیے ہیں کہ اہل تشیع حضرات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کسی کو خیال آ جائے کہ یہ ہماری ہی کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہے کہ جب یہ چیزیں سب ہماری کتابوں میں موجود ہے تو پھر ہمارے ذاکر ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے. تو اگر یہ حوالہ جات موجود نہ ہو تو میں مجرم، اور اگر یہ حوالہ جات اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں تو پھر فکر آخرت کیجئے، خوف خدا کیجئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت مند اور ان کے احترام کرنے والے بن جائیے، اور خلافت راشدہ کا اقرار کرنے والے بن جائیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.